الحمدللہ رب السماوات و رب الارض و رب العالمین ولا الہ الا اللہ المالک الحق المبین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وغیبتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کائنات کا خالق و مالک اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس اور ذاکرین مجلس کی عزت میں، رزق میں، بخت میں، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ جتنے مومنین دور و نزدیک سے چل کے اس فرش عزا پہ پردے کے پیچھے جتنی میری مائی بہنیں اس فرش عزا پہ تشریف لے کر آئی ہیں، کائنات کا خالق و مالک اللہ مخدومہ عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں، سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کے صدقے میں اس بھرے ہوئے دربار سے کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ بھیجے۔ پروردگار جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ پروردگار جن کو تو نے صرف بیٹیاں عطا کی ہیں کم از کم بادشاہ حسین کا ایک ایک ماتم ضرور عطا فرما۔ اور مالک دو جہاں امام برحق اپنی آخری حجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی دعاؤں کو شرف قبول تک پہنچانے کے لیے درود سے بہترین کوئی سہارا نہیں، مل کے باجماعت درود پڑھ لے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت میں۔ ہے اجازت جی میں دو چار فکریں عرض کروں، اس کے بعد دو جگہ پہ جا کے مولا کا ذکر ہے، جپال میں اور پھر صدار میں، اور پھر دوبارہ سرلی آ کے بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ اس جگہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، پروردگار آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، رزق میں اضافہ فرمائے۔ جا کے تھوڑے سے دو چار فکرے جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا ذہنوں کو بیدار کرنا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے روئے زمین پر 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور ان 1,24,000 میں سے اللہ رب العالمین نے میرے نبی کو امام الانبیاء بنایا، سردار انبیاء بنایا، سید الانبیاء بنایا۔ اور کیوں نہ بناتا میرے نبی کو سید الانبیاء، کیونکہ خود ہی قرآن میں اللہ نے میرے نبی کی ماضی کے پاک ہونے کی بھی گواہی دی ہے، میرے نبی کے مستقبل کے پاک ہونے کی بھی گواہی دی ہے، میرے نبی کے حال کے پاک ہونے کی بھی گواہی دی ہے۔ قرآن میں اللہ قسم کھا کے کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن میں آواز دے کے اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے ٹوٹتے ہوئے ستارے کی، مجھے قسم ہے گرتے ہوئے ستارے کی۔ اگلے فکرے پہ جو بندہ خود کو نبی علیہ السلام کا امتی سمجھتا ہے، یقیناً اگلے فکرے پہ میرے مولا کی، میرے نبی کی، میرے سردار کی عزت پہ ہر بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے گرتے ہوئے ستارے کی، وما ضل صاحبکم وما غوا۔ اللہ فرماتا مجھے گرتے ہوئے ستارے کی قسم ہے کہ یہ جو تمہارا نبی ہے، یہ جو تمہارا صاحب ہے، یہ ماضی میں بھی نہ کبھی بھٹکا ہے نہ کبھی گمراہ ہوا ہے۔ زندہ و سلامت مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ماضی میں بھی نہ کبھی بھٹکا ہے نہ کبھی گمراہ ہوا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اس کا ماضی بالکل پاک ہے، کیونکہ ماضی میں بھی نہ کبھی بھٹکا ہے
نہ کبھی گمراہ ہوا ہے۔ آؤ سارے شیعہ سنی دوست نوکر کے ساتھ مل کے تخیلات کی دنیا میں پرواز کرو۔ مالک دو جہاں سے سوال کرتے پروردگار عالم، تو نے محمد مصطفیٰ کے ماضی کی قسم کھا کے قرآن میں میرے نبی کے ماضی کو پاک قرار دیا ہے۔ پروردگار حالانکہ ہمیں محمد مصطفیٰ کے ماضی سے غرضی کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے ہم کو قرآن دینا ہے مستقبل میں، میرے نبی نے نماز پڑھانی ہے مستقبل میں، میرے نبی نے روزہ دینا ہے مستقبل میں، میرے نبی نے حج سکھانا ہے مستقبل میں، میرے نبی نے زکوٰۃ سکھانی ہے مستقبل میں، میرے نبی نے نمازوں کی رکعتیں بتانی ہے مستقبل میں، میرے نبی نے احکام دین سکھانے ہیں مستقبل میں۔ پروردگار مستقبل کی بات کر، میرے نبی کی ماضی کی بات کیوں کر رہا ہے؟ سر اٹھانا میرے ساتھ، عجب نہیں کہ آواز قدرت عرفان حیدر غلطی نہ کر، میں محمد مصطفیٰ کے ماضی کی قرآن میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ قیامت تک کے لیے آنے والی مسلمان نسلوں پہ واضح ہو جائے کہ ہمیشہ رہبر اور ہادی اسے بنانا جس کا ماضی اس جیسا پاک ہو۔ مولا سلامت رکھے۔ ہمیشہ ہادی اور رہبر اسے بنانا جس کا ماضی اس جیسا پاک ہو۔ میں نے کہا پروردگار، کیا کسی اور کا ماضی بھی تیرے نبی جیسا ہے؟ کائنات میں کوئی اور بھی ایسا ہے کہ جس کا ماضی تیرے نبی جیسا ہو؟ آوازیں مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ نبی سے سوال کرو۔ میں نے نبی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے، آواز دے کے میرے نبی فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ کون کون مجھ جیسا ہے۔ میرے مولا میرے نبی ارشاد فرمائیے کہ اور کون آپ جیسا ہے؟ آواز رسالت آئی، میں جو کہہ رہا ہوں یا علی انت منی و انا منکا، یا علی تو مجھ جیسا ہے میں تجھ جیسا ہوں، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، یا علی تو مجھ جیسا ہے میں تجھ جیسا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا صرف علی مجھ جیسا نہیں، الحسن منی و انا منہ، حسن بھی مجھ جیسا ہے میں حسن جیسا ہوں۔ صرف حسن مجھ جیسا نہیں، الحسین منی و انا من الحسین، حسین بھی مجھ جیسا ہے اور میں حسین جیسا ہوں۔ اور فرمایا فاطمہ کی تو بات ہی نہ کرو، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے۔ سلامت رہے مولا، آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے مولا، غازی کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ فاطمہ کی تو بات ہی نہ کرو، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بھائی پہلے والی جگہ پہ ٹھیک تھا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ کی بات نہ کرو۔ اب یہ فکر ذہن میں رہے کہ میرے نبی کی، میں نے یہ جو حدیثیں اپنے نبی کی پڑھی ہیں، شیعہ سنی ساری کتابوں کا آپ کا نوکر ضامن ہے، متفق علیہ ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی انت منی و انا منکا، یا علی تو مجھ جیسا ہے میں تجھ جیسا ہوں۔ نبی نے فرمایا الحسن منی و انا من الحسن، حسن مجھ جیسا ہے میں حسن جیسا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ جیسا ہے میں حسین جیسا ہوں۔ نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ مجھ جیسی ہے۔ یہ فکر ذہن میں رہے کہ علی بھی نبی جیسا ہے، فاطمہ بھی نبی جیسی ہے، حسن بھی نبی جیسا ہے، حسین بھی نبی جیسا ہے۔ میں تجھے تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں، حسن بھی نبی جیسا ہے، حسین بھی نبی جیسا ہے۔ یاد رکھنا کہ حسن بھی نبی جیسا ہے، حسین بھی نبی جیسا ہے، علی بھی نبی جیسا ہے، فاطمہ بھی نبی جیسی ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء دنیا پہ بھیجے، اور قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے جو 1,24,000 نبی بنائے، سر اٹھانا میرے ساتھ، 1,24,000 جو نبی بنائے وہ سارے ایک جیسے نہیں تھے، ان کے رتبوں میں فرق تھا۔ کوئی چھوٹے رتبے والا تھا، کوئی بڑے رتبے والا تھا، کوئی چھوٹے ایریا کا نبی تھا، کوئی بڑے ایریا کا نبی تھا، کوئی ایک خاندان کا نبی تھا، کوئی ایک بستی کا نبی تھا، کوئی ایک علاقے کا نبی تھا۔ اللہ نے ہر نبی کی فضیلت الگ الگ رکھی ہے۔ 1,24,000 میں سے اللہ نے پھر 313 رسول منتخب کیے، اور جو 313 رسول ہیں ان کو 1.25 لاکھ سے رتبہ بلند دیا ہے۔ پھر اللہ نے 313 میں سے 5 بڑے رسول منتخب کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سردار انبیاء میرے نبی، یہ 5 اللہ نے بڑے رسول منتخب کیے۔ جا اپنے پسند کی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے قسم دلوا کے پوچھ کہ اللہ نے جو 1.25 لاکھ بنائے ہیں
ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں 313 جیسا ہوں۔ اللہ نے جو 313 بنائے ہیں، جاگنا نیاز حسین، آخری آدمی تک ہاتھ اٹھا کے تائید چاہیے مجھے، اگر فکرہ اچھا لگے تو ضرور بولنا۔ اللہ نے جو 313 بنائے ہیں ان میں سے کسی کی جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ کہے کہ میں 5 بڑے رسولوں جیسا ہوں۔ اور اللہ نے جو 5 بڑے رسول بنائے ہیں میرے نبی کو چھوڑ کے، باقی والے جو 4 ہیں ان میں سے کسی کی جرأت نہیں ہو سکتی کہ کوئی یہ کہے کہ میں مصطفیٰ جیسا ہوں، میں مصطفیٰ جیسا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے کہ جس نبی جیسا کوئی نبی نہیں ہو سکتا، وہ نبی کہہ رہا ہے حسن مجھ جیسا ہے، حسین مجھ جیسا ہے۔ مولا سلام علی 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 مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ جس جیسا کوئی نبی نہیں ہے وہ نبی کہہ رہا ہے کہ حسن مجھ جیسا ہے، حسین مجھ جیسا ہے، علی مجھ جیسا ہے، فاطمہ مجھ جیسی ہے۔ جس جیسا کوئی نبی نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ مجھ، الفاطمہ تو بضعۃ منی، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ رسول خدا منبر پہ تشریف فرما ہے، اصحاب پیغمبر سے مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، اصحاب رسول مسجد میں تشریف فرما ہے، میرے نبی منبر کی بلندیوں پہ تشریف فرما ہے۔ جاگ رہے ہیں صاحبان؟ میرے نبی منبر کی بلندیوں پہ تشریف فرما ہے۔ بھئی صحابہ سے مسجد بھری ہوئی، میرے نبی نے ایک سوال کیا، مسکرا کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ تم میں سے کوئی ہے جو میرے ایک سوال کا جواب دے؟ جی یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمائیے کیسا سوال؟ مسکرا کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے بتائے کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ توجہ توجہ، عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ رسول ارشاد فرما رہے، رسول نے سوال کیا اپنے صحابہ سے، کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ماتھے کا جھومر عورت کا بہترین زیور ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جواب غلط ہے۔ توجہ ہے جناب کی، بیٹھ جاؤ جواب غلط ہے۔ پھر فرمایا کوئی ہے جو بتائے عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ پھر ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کان کا جھمکا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، تمہارا بھی جواب غلط ہے۔ پھر فرمایا کوئی مجھے بتا سکتا ہے عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ اتنے میں مسجد کے ایک کونے سے 450 برس کا جوان سلمان کھڑا ہوا، زندہ و سلامت رہیں۔ اگر 10 روپے کا نوٹ کسی کے پاس ہے تو ممبر پہ رکھے، مجھے چاہیے 10 روپے کا نوٹ چاہیے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی عزت میں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان؟ آپ میرے ساتھ توجہ فرماتے بولتے ہیں یہ تھوڑا، یہ 10 روپے کا نوٹ میرے پاس پہنچ گئے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اے نبی نے فرمایا کہ کوئی بتا سکتا ہے عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ حضرت سلمان کھڑے ہوئے، 450 برس عمر ہے، حضرت سلمان اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے، سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ مسجد کا وہ دروازہ جو بازار میں کھلتا تھا اس دروازے سے باہر نکلے۔ میں نے جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا ہے کہ مسجد کا وہ دروازہ جو بازار میں کھلتا تھا۔ بھئی کیوں؟ کیونکہ مسجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ بازار میں کھلتا تھا، دوسرا علی کے گھر میں کھلتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، ایک دروازہ مسجد کا بازار میں کھلتا تھا، دوسرا علی کے گھر میں کھلتا تھا۔ میں کہتا ہوں کتنے ملتے جلتے ہیں علی اور اللہ کا گھر۔ اللہ کے گھر کا ایک دروازہ بازار میں کھلتا ہے، دوسرا علی کے گھر میں کھلتا ہے، اور علی کے گھر کا ایک دروازہ بازار میں کھلتا ہے، دوسرا اللہ کے گھر میں کھلتا ہے۔ زندہ و سلامت رہے، مل کے ہاتھ اونچا کرو حیدری۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان؟ علی کے گھر کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، ایک بازار میں کھلتا ہے۔ حضرت سلمان کھڑے ہوئے، حضرت سلمان کھڑے ہو کے علی کا جو دروازہ، مسجد کا جو دروازہ علی کے گھر میں کھلتا ہے اس طرف نہیں گئے بلکہ مسجد کا جو دروازہ بازار میں کھلتا ہے اس میں سے باہر نکلے، گلی کا موڑ مڑے،
उस दरवाजे पे आए जो अली का दरवाजा बाजार में खुलता था। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, उस दरवाजे पे आए जो अली का दरवाजा बाजार में खुलता था। जागना न्याज़ हुसैन, फिक्र आपकी झोलियों में डालना चाहता हूँ। हजरत सलमान ने दरवाजे पे आके दस्तक दी, दरवाजे पे आके दक्कल बाब किया, सवाल नहीं किया, दरवाजे पे आके दक्कल बाब किया। अंदर से सैयदा फातिमा की आवाज आई, आवाज देके फरमाती है, चचा सलमान सवाल का जवाब पूछने आया है। हाय हाय, नहीं पहुंचे भैया, आप नहीं पहुंचे, मौला सलामत रखे। जो शामिल हुए उनको मेरा सलाम है। चचा सलमान सवाल का जवाब पूछने आया है। सलमान ने सजदा किया सैयदा की चौखट पे, चौखट को बोसा दे के कहते हैं, तू सच्चे बाप की सच्ची बेटी है, बात को होने से पहले जानती है। जिया कज़ादी सवाल का जवाब पूछने आया हो, सुनेंगे सैयदा का जवाब। सैयदा फरमाती है, मेरा बाबा पूछ रहा है औरत का बेहतरीन जेवर क्या है, मेरे बाबा को जाके बता दीजिए कि औरत का बेहतरीन जेवर हया है। औरत का बेहतरीन जेवर हया है। सैयदा फरमाती है, औरत का बेहतरीन जेवर यह है कि वो गैर महरम को ना देखे, कोई गैर महरम औरत को ना देखे, ये औरत का बेहतरीन जेवर है। हजरत सलमान ने जवाब सुना, चौंकते हुए दोबारा मस्जिद नबवी में आए, आके अपनी जगह पे तशरीफ फरमा हुए। रसूल का सवाल अपनी जगह पे कायम है। जो बंदा मजलिस सुनने के लिए बिल्कुल आमादा बैठा है, अगला फिक्रा उसके लिए है। अगर फिक्रा पहुंचे तो हाथ उठा के तायद करना कि फिक्रा पहुंच गया जनाब तक। हजरत सलमान बैठे, नबी ने फिर फरमाया, कोई है जो बताए औरत का बेहतरीन जेवर क्या है। झूम के हजरत सलमान खड़े हुए, कहा, जी या रसूल अल्लाह, मैं बताऊंगा औरत का बेहतरीन जेवर क्या है। आप बताइए सलमान, औरत का बेहतरीन जेवर क्या है। मुस्कुरा के सलमान कहते, या रसूल अल्लाह, औरत का बेहतरीन जेवर हया होता है। मेरे नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। सलमान की आंखों में आंखें डाल के कायनात का रसूल मुस्कुरा के फरमाता है, सलमान ये जवाब तेरा तो नहीं है। जिंदा हो सलामत रहे, जिंदा हो सलामत रहे, मौला आबाद व शाद रखे। सलमान ये जवाब तेरा तो नहीं है। कहने लगा, जी या रसूल अल्लाह, आप भी सच्ची बेटी के सच्चे बाबा हैं, बात को होने से पहले जानते हैं, बेशक ये जवाब मेरा नहीं। कहा, इनको बता ये जवाब किसका है, इनको बता ये जवाब किसका है। हजरत सलमान मुस्कुरा के फरमाते, या रसूल अल्लाह, ये जवाब आपकी सच्ची बेटी का है। मुस्कुरा के रसूल फरमाते, क्यों ना फातिमा ये जवाब देती, अल फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मौला सलामत रखे, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। और मैं इस टुकड़े का एक ऐसा तस्वीर पेश करना चाहता हूं, आप कब्र में भी चले जाओगे, इस टुकड़े वाली हदीस का तर्जमा कभी नहीं भूलोगे। रसूल ने क्या फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है, देखना मेरी तरफ, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये इसका टुकड़ा है। तवज्जो भाई, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये इसका टुकड़ा है। सरकार ने फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है। कैसा टुकड़ा, जैसे ये इसका टुकड़ा है। भाई मैं तो मान रहा हूं कि ये टुकड़ा बड़ा ही सही। तवज्जो भाई तवज्जो, जिंदा और सलामत रहे। जो पहुंचा है उसको मेरा सलाम है। भाई मैं तो तस्लीम कर रहा हूं मिंबर पे कि ये टुकड़ा बड़ा ही सही, ये टुकड़ा छोटा ही सही, लेकिन इस छोटे के बगैर भी बड़े वाला बेकार है। हाय 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 हाय, अल्लाह करे कि आप समझ गए हो। इस छोटे टुकड़े के बगैर बड़े वाला टुकड़ा भी कारआमद नहीं है। सरकार ने फरमाया कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। मैं तो मान रहा हूं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, बिल्कुल ये टुकड़ा बड़ा है, बेशक ये टुकड़ा बड़ा है। बड़ा होने के बावजूद भी इस बड़े टुकड़े को इस छोटे टुकड़े के बगैर मुझे कायनात के किसी बाजार में चला के दिखा। जिंदा और सलामत रहे। मौला हाथ ऊंचा करो, रिज़्क हलाल करो। हैदरी ये बड़ा टुकड़ा है, बड़ा टुकड़ा है। मैं तो मान गया कि बड़ा टुकड़ा है। ये छोटा ही सही,
बड़ा होने के बावजूद भी इस बड़े टुकड़े को कायनात की किसी मार्केट में, किसी बाजार में, किसी दुकान पे मुझे चला के दिखा, कभी चल नहीं सकता। लेकिन अगर कोई बंदा जिद कर जाए कि मैं चलाऊंगा, तवज्जो भाई, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, कोई बंदा जिद भी कर सकता है कि मैं आधा टुकड़ा ही चलाऊंगा, दूसरे टुकड़े की मुझे जरूरत नहीं है, मैं आधा टुकड़ा ही चलाऊंगा। अगर कोई बंदा जिद करके ये आधा टुकड़ा किसी मार्केट में, किसी बाजार में, किसी दुकान पे लेके चला भी जाए, तो दुकानदार दो बातें समझेगा कि ये जो आधा टुकड़ा चलाने के लिए लेके आया है, या तो बेवकूफ है या बेईमान 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 है। मैं कहता हूं ये तो दुनिया का बाजार है, एक बाजार महशर में भी लगेगा, उस बाजार में हम सब ने जाना है, वहां पे भी बतूल वाले आधे टुकड़े को छोड़ के जो बंदा रसूल वाली मोहब्बत के आधे टुकड़े को चलाने की कोशिशों में भिड़ेगा, फरिश्ते लिटा के जूतियां मारेंगे, या बेवकूफ है या बेईमान है। मौला आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। ज़ात बाकी, मुलाकात बाकी, ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह फिर अब से मुलाकात होगी, और ज़िक्र आले मोहम्मद के सदक़े में एक दूसरे के चेहरों की ज़ियारत का शर्फ हासिल होता है। जिस फ़ातिमा की इतनी इज़्ज़त व अज़मत है कि रसूल जिसे अपना टुकड़ा कहते हैं, वो फ़ातिमा कहती हैं कि अब्बास मेरा टुकड़ा है, अब्बास मेरा बेटा है, और मेरा दिल है कि मैं शहादत पढ़ूँ उस शहंशाह की कि जिसके मारे जाने की वजह से सारे मर गए थे। काश कि शहंशाह गाजी जीन से ना उतरते, ज़ैनब का पर्दा बच जाता, कलसूम, रुकैया, सकीना और रुबाब के हाथों में रस्सियाँ ना आती, अगर एक गाजी बच जाते। इस गाजी के साथ मेरी कौम का कोई अजब प्यार है, मेरी कौम की कोई अजब मोहब्बत है। मैं एक ऐसे मातमी को जानता हूँ कि जिसकी कमर में जंजीर उतर गई थी, मेरी आंखों के सामने उसकी कमर पे 14 टांके लगे, डॉक्टरों के हाथ कांप रहे थे कि इसकी बहन देखेगी तो क्या सोचेगी, इसकी माँ देखेगी तो क्या सोचेगी। ये फिक्र मैं अपनी माँ बहनों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसकी माँ देखेगी तो क्या सोचेगी, इसकी बहन देखेगी तो दिल पे क्या गुजरेगी। इतने में क्या देखा कि डॉक्टरों के रश में उसकी बहन आ गई। उस मातमी की बहन आई, कहा हटो मुझे अपने भाई का ज़ख्म देखने दो। ज़ख्म पे नज़र पड़ी, ज़ख्म पे बोसा दे के कहती है आज तो गाजी ने बड़ी मंजूरी की है, आज तो गाजी ने बड़ी मंजूरी की है। और आप जानते हैं कि 1400 साल गुजर गए गाजी को इस दुनिया से गुजरे हुए। आज भी तेरी और मेरी बहनों और बेटियों के लिए इतना बड़ा आसरा है गाजी कि मुश्किल बाप पे आती है, बेटी दौड़ के अलम के नीचे चली जाती है, मुश्किल भाई पे आती है, बहन दौड़ के अलम के नीचे चली जाती है, अलम को हिला के कहती है मौला मेरे भाई को सलामत रखना, मौला मेरे बाबा को सलामत रखना। मैं कहता हूँ 1400 सालों के बाद तेरी और मेरी बहनों और बेटियों के लिए इतना बड़ा आसरा है गाजी। अल्लाह जाने करबला में हुसैन की सकीना के लिए, अल्लाह जाने ज़ैनब के लिए कितना बड़ा आसरा था। अजरुकुम इलल्लाह, अजरुकुम इलल्लाह जालना मिनल बाकीना फी मजलिस अज़ाइल हुसैन। एक फिक्र और सुने नियाज़ हुसैन, इतना बड़ा आसरा था गाजी जनाब ज़ैनब आलिया के लिए कि 2 बरस का गाजी है। कोई इतना मान था ज़ैनब को गाजी पे कि 2 बरस का गाजी है, 24 बरस की ज़ैनब आलिया है, 2 बरस का गाजी है, 24 बरस की ज़ैनब आलिया है। सैयदों की आबाद हवेली है, मदीने का शहर है। जनाब ज़ैनब आलिया गाजी की उंगली पकड़ के अपने सहन में चल रही हैं, गाजी की उंगली पकड़ के अपने सहन में चल रही हैं। उधर अली दरवाजे से दाखिल हुए, ज़ैनब की तरफ देख के कहते ज़ैनब अब्बास को चलना सिखा रही हो। ज़ैनब मातम करके कहती है बाबा
میری کیا مجال میں غازی کو چلنا سکھاؤں، میں تو غازی کے آسرے پہ چلنا سیکھ رہی ہوں، میں تو عباس کے آسرے پہ زندہ رہنا، اجرکم الاللہ اجرکم الاللہ، میں تو عباس کے آسرے پہ چلنا سیکھ رہی ہوں، میں تو عباس کے آسرے پہ زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ میں کہتا ہوں 120 مرتبہ کربلا میں غازی نے اجازت مانگی، ہر دفعہ حسین کہتے تھے غازی کیسے اجازت دوں، تو میرے لشکر کا سالار ہے، غازی کیسے تجھے مرنے کے لیے بھیجوں، تو میرے لشکر کا سالار ہے۔ جب 120ویں مرتبہ آیا ہے نا غازی، حسین نے پھر وہی فرمایا کہ غازی تجھے کیسے بھیجوں، تو میرے لشکر کا سالار ہے، اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں، غازی تو میرے لشکر کا سالار ہے۔ ایک دفعہ غازی نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، حسین کے قدموں پہ بوسہ دے کے کہتا ہے تو امام ہے، میں تیرے حکم کا انکار نہیں کرتا، انکار کرنا کفر ہے، لیکن منت کر کے کہتا ہوں جس لشکر کا میں سالار ہوں وہ لشکر کدھر گیا، اور میرا علی اکبر مارا گیا، اور میرے اونو محمد مارے گئے، اور میرا قاسم مارا گیا، جس لشکر کا میں سالار ہوں وہ لشکر اجرکم الاللہ اجرکم الاللہ۔ تیاری کر، میں ایک فکر اور سناؤں، تیاری کر۔ جب دیکھا نا حسین نے کہ عباس نہیں رکتا، اب دیکھنا میری طرف، حسین 57 برس کا ہے، غازی 32 یا 34 برس کا ہے۔ ایک دفعہ حسین نے اپنی دونوں باہیں غازی کے گلے میں ڈالی، اپنے سر کو غازی کے کندھے پہ رکھا، غازی کی سیاہ رنگ کی داڑھی چوم کے حسین رو کے کہتا ہے بے شک چلا جا، لیکن ایک سوال کا جواب دے کے جا۔ کہ مولا کیسا سوال؟ رو کے حسین فرماتے غازی سچ بتا، 9 لاکھ دشمنوں میں کیا تو مجھے تنہا چھوڑ کے چلا جائے گا؟ غازی تیرے بغیر میرا سہارا کوئی نہیں، غازی تیرے بغیر میرا آسرا کوئی نہیں، غازی تیرے آسرے پہ تیری بہنیں مدینے سے کربلا آئی ہیں، غازی تیرے بعد تیری بہنوں نے رل جانا ہے، غازی تیرے بعد شیوری نے تازیانے مارے گا، غازی تیرے بعد میری سکینہ کے در اتر۔ اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ جعلنا من الباقین فی مجلس عزائل حسین۔ ایک دفعہ اجازت ملی، غازی خیمے کے دروازے پہ آیا، جناب سکینہ نے خالی اور خشک مشکیزہ اٹھایا، مشکیزہ اٹھا کے کہتی ہے چچا غازی میرا علی اصغر بڑا پیاسا ہے، پانی کی ایک سبیل ہو جائے، چچا غازی میرے علی اصغر کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ۔ اب دیکھنا نیاز حسین، فکر سمجھنا، تیری ہائے کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ غازی کا قد لمبا ہے، سکینہ کا قد چھوٹا ہے، غازی کا قد لمبا ہے، سکینہ کا قد چھوٹا ہے۔ غازی مشق پہننے کے لیے جتنا جھک سکتا تھا اتنا جھکا، سکینہ مشق پہنانے کے لیے جتنا اوپر اٹھ سکتی تھی اتنا اوپر اٹھی، جھکتے 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 غازی کا ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ جا کے لگا، جیسے ہی عباس کا ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ آیا تڑپ کے 4 قدم پیچھے ہٹی، چچا کا ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگایا، تطہیر والی چادر سے ہاتھ کو صاف کیا، ہاتھ کو بوسہ دیا، رو کے کہتی ہے چچا تیری وفاؤں کو میرا سلام ہے، چچا تو نے اپنا ہاتھ میرے قدموں پہ رکھا ہے، چچا میں عام مستور تو نہیں ہوں، میں 5 اماموں کی رشتہ دار ہوں، میں پہلے امام کی پوتی ہوں، میں دوسرے امام کی بھتیجی ہوں، آخری فکرہ میں تیسرے امام کی بھتیجی ہوں، میں چوتھے امام کی بیٹی ہوں، میں 5ویں امام کی بہن ہوں۔ جناب سکینہ رو کے کہتی ہے چچا میں 5 اماموں کی رشتہ دار ہو کے تجھے دعا دیتی ہوں، تو نے اپنا ہاتھ میرے قدموں پہ رکھا ہے، اللہ تیرے ہاتھوں کو قیامت تک بلند رکھے گا۔ آج بھی علم کے اوپر دیکھو غازی کے ہاتھ سکینہ کی دعا بن کے ساری دنیا سے بلند نظر